نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما فلا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پچھلے کئی ہفتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح بیان کی جا رہی ہے جس میں آپ نے 5 نصیحتیں فرمائی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی نصیحت تھی اتق المحارم، کہ گناہوں سے بچو، تم سب سے زیادہ نیک بن جاؤ گے. دوسری نصیحت تھی ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. جو اللہ نے دیا، جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. اور تیسری نصیحت جس کو پچھلے ہفتے بیان کیا گیا تھا وہ تھی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم پکے ایمان والے بن جاؤ گے. یعنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو پکے ایمان والا ہونے کی نشانی بیان فرمایا. چوتھی نصیحت جس کو آج بیان کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. آپ نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم پکے مسلمان بن جاؤ گے. یعنی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اگر یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو گئی. کون سی صفت؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. دیکھیے، بات کو سمجھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کبھی کبھی بات کا اپوزٹ مطلب سمجھنا پڑتا ہے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اب اس سے تو زیادہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. زیادہ اچھی بات جب سمجھ میں آئے گی جب ہم اس کا اپوزٹ مطلب سمجھیں گے، اس کا الٹا مطلب سمجھیں گے. اپوزٹ مطلب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو وہی، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. اس کا اپوزٹ مطلب یہ ہوگا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو. جو کام تم اپنے لیے نہیں چاہتے، جو بات تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو معاملہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو برتاؤ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو رویہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، جو معاملات، جو اخلاق اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو دوسروں کے ساتھ بھی ایسا مت کرو. جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو. اب یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی اپنے لیے تو پسند نہ کرے اور دوسروں کے لیے وہ کام پسند کرتا رہے. مثال کے طور پر آدمی اپنے لیے کیا پسند نہیں کرتا؟ اپنے لیے آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی مجھ سے جھوٹ بولے، جھوٹ بول کر مجھے دھوکہ دے، جھوٹ بول کر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کرے،
جھوٹ بول کر میرے ساتھ غلط معاملہ کرے، یہ کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرتا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے ساتھ جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کرتے تو کسی دوسرے کے ساتھ بھی جھوٹ مت بولو۔ جب تم اپنے ساتھ جھوٹ بولنے کو، غلط بیانی کو پسند نہیں کرتے تو تم خود دوسروں کے ساتھ جھوٹ کیوں بولتے؟ اسی طریقے سے آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو دھوکہ دیا جائے، کوئی غلط چیز دکھا کر اس کو بیچ دی جائے، غلط سامان دکھا کر اس کو بیچ دیا جائے۔ کوئی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے پیسے مار لیے جائیں یا کسی کا مال مار لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے ساتھ دھوکہ ہونے کو پسند نہیں کرتے تو کسی دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرو بھی مت۔ جب تم اپنے ساتھ اس معاملے کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی تمہیں دھوکہ دے، کوئی دھوکہ دیتا ہے تو اس کی نفرت تمہارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تم اس کے دشمن بن کر کھڑے ہو جاتے ہو اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے ساتھ دھوکہ دھڑی کو پسند نہیں کرتے تو کسی دوسرے کے ساتھ بھی دھوکہ مت کرو۔ ایسے ہی آدمی اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو گالی بکے، آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کوئی اس کو برا بھلا کہے، آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کوئی اس کے ماں باپ کو، اس کے خاندان والوں کو، اس کے بھائیوں بہنوں کو برا بھلا کہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے آپ کو برا بھلا کہنا پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کی برائی بیان کرنا پسند نہیں کرتے، اپنے آپ کو گالی گلوچ سننا پسند نہیں کرتے تو کسی دوسرے کو بھی گالی مت دو، کسی دوسرے کو بھی برا بھلا مت کہو۔ ایسے ہی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا، آدمی اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ اس کے گھر کی عورتوں کو، اس کی ماں کو یا اس کی بہنوں کو یا اس کی بیوی کو کوئی گندی نظر سے دیکھے، کوئی بری نظر سے دیکھے، یا ان کے بارے میں کوئی غلط بات کرے یا ان کی بد نظری کرے، کوئی آدمی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو حدیث کے اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تم اپنے لیے یہ بات پسند کرتے ہو کہ ہمارے گھر کی عورتیں ان کی عزت محفوظ رہے، ان کی عصمت محفوظ رہے، ان کے وہ پردے میں رہے، کوئی آدمی ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ برا معاملہ نہ کرے، کوئی ان کے ساتھ بد نظری نہ کرے، تو دوسروں کے لیے بھی اس بات کو پسند کرو کہ تم خود بھی کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ بد نظری نہ کرو، اس کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ کرو، اس کے ساتھ اس کو معاشقہ نہ کرو، اس کے ساتھ غلط برتاؤ نہ کرو۔ آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی آدمی کسی کے مال دبا لے یا کسی کا پیسہ دبا لے، یہ آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اب دھوکہ دے کر کسی کا مال دبا لیا، کسی کے پیسے دبا لیے تو ساری زندگی کے لیے اس سے دشمنی مول لے لیتا ہے، اس سے بات کرنا برداشت نہیں کرتا۔ تو اسی طریقے سے حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ اگر تم خود اپنے بارے میں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارا مال دبایا جائے، کوئی تمہاری زمین جائیداد دبا لے، کوئی تمہارا روپیہ پیسہ دبا لے، کوئی تمہاری پیمنٹ روک لے، جب اپنے بارے میں اس بات کو پسند نہیں کرتے تو تم بھی کسی کے پیسے مت روکو، تم بھی کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کرو، تم بھی کسی کو دھوکہ دے کر کسی کو پریشان کر کے اس کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کرو۔ اسی طریقے سے آدمی اپنے بارے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اور آدمی اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے بیوی بچے بھوکے سوئے۔ غربت کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوشش اس بات کی کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکوں، اپنے ماں باپ کا پیٹ بھر سکوں، اپنے بیوی کے اخراجات پورے کر سکوں۔ ہر آدمی اسی بات کی کوشش کرتا ہے
اور یہی اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب کون اس بات کو پسند کرتا ہے اور کون اس بات کو برداشت کرتا ہے کہ اس کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، اس کے بیوی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم اپنے لیے یہ بات پسند کرتے ہو کہ میرے بچے اطمینان سے کھائیں، سکون سے کھائیں، اور اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرے بچے رات کو بھوکے سوئیں، ان کے پاس کھانے کا انتظام نہ ہو، تو پھر دوسروں کے لیے بھی اس بات کو پسند نہ کرو۔ آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں، کتنے آس پڑوس کے لوگ ہیں، کتنے تعلق والے ملنے جلنے والے ہیں جو بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب آپ کو وسعت دی ہے، جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں، ان کی ضرورت پوری کریں، اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی اس بات کو پسند کرو کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو وسعت اور گنجائش اللہ نے آپ کو دی ہے، تو اس کے ذریعے سے دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری کرو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پھر جب آپ اس بات کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ آپ کے بچے بھوکے سوئے، تو یہی ذمہ داری آپ کی یہ بھی ہے کہ جو آپ کے تعلق والے رشتہ دار یا آس پڑوس کے لوگ ہیں ان کی بھی ضرورتوں کو پورا کرے، تاکہ ان کے بچے بھی بھوکے نہ سوئیں، تاکہ ان کے بچے بھی اپنے خواہشات کو پورا کر سکیں۔ تو یہ ہے حدیث کا مطلب۔ اسی طریقے سے آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے اندر جو عیب ہے، میرے اندر جو برائیاں ہیں وہ دوسروں کے سامنے بیان کی جائیں، میرے اندر جو کمیاں ہیں وہ دوسروں کے سامنے بیان کی جائیں اور دوسروں کے سامنے کھلے۔ کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ تو جیسے اپنے عیب کو دوسروں کے سامنے کھلنا ہم پسند نہیں کرتے، اسی طریقے سے ہم بھی دوسروں کے عیب، دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی کوتاہیاں کسی اور کے سامنے بیان نہ کریں۔ یہ ہے مطلب حدیث کے اس چھوٹے سے جملے کا۔ اس میں بہت ساری تفصیل ہے، بڑی لمبی تفصیل ہے، کتنی بھی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس مختصر وقت میں اتنی بات ضرور سمجھانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ اب آدمی، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی آدمی کسی سے کوئی معاملہ کرے، کسی کے بارے میں کوئی بات کرے، تو یہ سوچ لے کہ اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، اگر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے، میرے بارے میں ایسی بات کی جائے، یا میرے ساتھ اگر یہ ہو تو مجھے کیسا لگے گا؟ اگر اچھا لگے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر برا لگے گا تو پھر کسی اور کے ساتھ وہ کام نہ کرے جو آپ اپنے ساتھ ہونا پسند نہیں کرتے۔ یہ ہے مطلب وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ۔ کسی کے بارے، جب آدمی اپنی برائی کسی کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی دوسرا آدمی اس کی برائی دوسروں کے سامنے کرے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی کسی کی برائی دوسروں کے سامنے نہ کریں۔ اور سب سے آخری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جن سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ دل مردہ ہونے کا کیا مطلب؟ جب آدمی مر جاتا ہے، آدمی مردہ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کا سر پھوڑیں، اس کی انگلی کاٹیں، اس کی چوٹی بھریں، اس کے مکہ مارے، تو کوئی اثر اس پر نہیں پڑتا۔ دل کے مردہ ہونے کا بھی مطلب یہی ہے، جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو پھر کوئی اچھی بات اس دل پر اثر نہیں کرتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، اے اللہ دل کے مردہ ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، بے ہوش ہو جانے سے ہماری حفاظت فرما، ایسا دل ہو جائے کہ کوئی بات جس دل پر اثر نہ کرے، ایسے دل سے ہماری حفاظت فرما۔ دل کن چیزوں سے مردہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنے سے، زیادہ مذاق ٹھٹا کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہنسنے سے منع نہیں کیا، مذاق سے منع نہیں کیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، بلکہ روایات میں لکھا ہے کہ ایک صحابی تو ایسے تھے، وہ گاؤں کے آدمی تھے، ذرا سیدھے آدمی تھے اور کامیڈین تھے، یعنی ہنسی مذاق چٹکلے وغیرہ وہ سناتے تھے، تو آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے ہی لیے آتے تھے۔ تو ہنسی مذاق کرنا یہ منع نہیں ہے، لیکن لمٹ میں رہ کر۔ اب یہ کہ آدمی صبح سے شام تک مذاق ہی کرتا رہے، اب اس کے ساتھ مذاق، اس کے ساتھ مذاق، اور مذاق کرتے ہوئے جھوٹ سچ کا بھی کوئی فرق نہ رہے، اور کسی کو تکلیف پہنچانے کا بھی کوئی معاملہ نہ رہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تھوڑی بہت ہنسی مذاق تو جائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے بھی صحابہ سے مذاق کی ہے، واقعات روایت میں موجود ہے، لیکن جب آپ مذاق کرتے تھے بس مذاق کی اور معاملہ ختم، یہ نہیں کہ بس بار بار مذاق ہی ہو رہی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے، آپ کی اہلیہ محترمہ یہ بات ارشاد فرماتی ہے کہ پوری زندگی میں، یعنی نکاح کے بعد سے جو ہم نے حضور کی زندگی دیکھی، پوری زندگی میں 2-4 مرتبہ ہی آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا، ورنہ آپ مسکراتے تھے، ہنستے نہیں تھے۔ مسکرانے اور ہنسنے کا فرق یہ ہے کہ جب ہنستا ہے آدمی تو کھلکھلا کر ہنسنے سے دانت نظر آ جاتے ہیں، جب مسکراتا ہے تو بس دانت نظر نہیں آتے، ہونٹ بند رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، یعنی آپ خوش ہوتے تھے، کوئی مذاق کی بات ہوتی تھی، مسکراتے تھے، ہنستے ہوئے آپ کے دانت نظر نہیں آتے تھے۔ کبھی 1-2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کے ہنستے ہوئے دانت دیکھے ہیں، ورنہ آپ اتنا ہنستے تھے کہ آپ کے دانت نظر نہیں آتے تھے۔ تو بتانا یہ ہے کہ زیادہ ہنسنے سے، کھلکھلا کر ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہوتا ہے تو دل مردہ ہو جانے کے بعد کوئی اچھی بات، بھلی بات دل پر اثر نہیں کرتی، اور جب اچھی بات اثر نہیں کرتی تو آدمی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لوگوں تمہیں چاہیے کہ تم کم ہنسو اور زیادہ رو، ہنسو کم اور زیادہ رو، اس لیے کہ ہنسنے سے تو دل مردہ ہوتا ہے اور رونے سے دل آباد ہوتا ہے۔ جتنا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں ہیں جو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے متقی، پرہیزگار اور نیک بن جاؤ گے۔ دوسرے، ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جتنا دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ، صبر کر کے بیٹھ جاؤ، تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ نمبر 3، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، پکے ایمان والے بن جاؤ گے۔ اور چوتھے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو، تو پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور آخر میں فرمایا فَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسی مذاق ٹھٹا نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔